اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب الرجل لا یجد الا نبیذ التمر هل یتوضأ به او یتیمم، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اب تک جو گفتگو امام طحاوی فرمائیں تو اس میں ائمہ اربعہ کا باہمی اختلاف آپ بیان فرماتے رہے، اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، ان تینوں حضرات کے مذہب کی تائید فرماتے رہے۔ لیکن اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ائمہ اربعہ سے قطع نظر خود ائمہ احناف کے باہمی اختلاف کو آپ نے واضح کیا ہے، اور آپ کے نزدیک جس کا قول راجح تھا اس کی ترجیح کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم باب کے عنوان کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس عنوان کے تحت کتنے مسائل آتے ہیں ان پہ غور کریں گے، پھر صاحب کتاب نے ان مسائل میں سے کن مسائل کا انتخاب کیا ہے اور کن مسائل کے اختلاف کو اس باب کے اندر ذکر کیا ہے اس پر توجہ کی جائے گی۔ پہلے یہ دیکھیے، باب الرجل لا یجد الا نبیذ التمر هل یتوضأ به او یتیمم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس نبیذ تمر کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، تو آیا وہ اس نبیذ تمر سے وضو کرے گا یا پھر تیمم کرے گا؟ اسی اختلاف کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے۔ اب نبیذ تمر کی قسمیں دیکھ لیجئے۔ نبیذ تمر کی بنیادی طور پر جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نبیذ ہے، وہ نبیذ تمر جس میں ابھی مٹھاس نہ آئی ہو۔ دوسری وہ نبیذ تمر جس میں نشہ آ گیا ہو۔ اور تیسری وہ نبیذ تمر جس میں مٹھاس آ گئی ہو لیکن نشہ نہ آیا ہو۔ تو پہلے درجے میں پہلے نمبر پر جو نبیذ ذکر کی گئی اس سے بالاتفاق طہارت حاصل کرنا یعنی وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ وہ نبیذ تمر جس میں ابھی مٹھاس نہ آئی ہو اور نہ نشہ آیا ہو، ایسی نبیذ تمر سے بالاتفاق وضو کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری درجے میں وہ نبیذ تمر جس میں نشہ آ گیا، اس سے بالاتفاق وضو کرنا ناجائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تیسری وہ نبیذ تمر جس میں مٹھاس آ گئی ہو لیکن ابھی نشہ نہ آیا ہو، اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے وضو کریں گے یا پھر تیمم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ تیمم کے جواز کے لیے شرط ہے پانی کا عدم فقدان یعنی عدم قدرت، یعنی پانی پر قدرت نہ ہو جب تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ کبھی پانی موجود نہ ہو تو یہ جملہ اتنا جامع نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے پانی موجود ہے لیکن جو شخص ہے وہاں پر وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہو، اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے۔ تو پانی پر قدرت نہ ہو یہ تیمم کے جواز کی شرط ہے۔ اب جن حضرات کے نزدیک نبیذ تمر پانی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تیمم نہیں کرے گا، اسے وضو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی پر قدرت اسے موجود ہے، پانی پر قدرت اسے حاصل ہے۔ اور جو حضرات اس کو پانی کی تعریف سے خارج مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبیذ تمر ہوتے ہوئے وضو نہیں کرے گا بلکہ وہ تیمم کرے گا، کیونکہ پانی پر قدرت موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نبیذ تمر کی تیسری قسم میں اختلاف ہے، وہ نبیذ تمر جس میں مٹھاس آ گئی ہو لیکن نشہ نہ آیا ہو۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر امام اعظم کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے اور تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا قول ہے امام ابو یوسف کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بلکہ تیمم کرنا ضروری ہے۔
تیسرا قول ہے امام محمد کا، وہ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو بھی کرنا اور اس کے بعد تیمم بھی کرنا۔ یہ 3 قول ہیں ہمارے 3 ائمہ کے، لیکن صاحب کتاب نے تیسرے قول کی طرف توجہ نہیں دی ہے، یعنی امام محمد کے قول کی طرف، بلکہ صرف پہلے 2 اقوال کو ذکر کیا ہے۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا ہے، جائز ہے، اور دوسرا امام ابو یوسف کا کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ تیمم کیا جائے گا۔ اب کتاب کو دیکھیے، صاحب کتاب نے جیسے کہ ان کا مزاج ہے، پہلے آپ مرجوح قول کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے نزدیک جو راجح قول ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اب تک جتنے ابواب ہم پڑھے ان میں آپ نے ایسا ہی کیا کہ ائمہ ثلاثہ کا قول چونکہ آپ کے نزدیک راجح رہا، اس لیے آپ اس کو بعد میں بیان کرتے رہے، اور دوسرے ائمہ کے اقوال آپ کے نزدیک مرجوح رہے، لہذا اس کو شروع میں باب کے آغاز میں ہی بیان کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ امام اعظم کا قول صاحب کتاب کے نزدیک مرجوح ہے، اور امام ابو یوسف کا قول امام طحاوی کے یہاں یہ راجح ہے، اس لیے پہلے انہوں نے امام اعظم کے قول کے مطابق دلائل کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ فریق اول کے دلائل کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، دیکھیے۔ حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا قیس بن الحجاج عن حنش الصنعانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ان ابن مسعود خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں نکلے، یعنی جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی، اس رات ابن مسعود حضور کے ساتھ نکلے۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر حضور نے ابن مسعود سے پوچھا، امعک یا ابن مسعود ماء، اے ابن مسعود کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ قال، تو انہوں نے عرض کیا، معی نبیذ فی اداوتی، میرے مشکیزے میں یا میرے تھیلے میں جو ہے نبیذ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبب علیہ، وہ پانی میرے ہاتھوں پہ ڈالو، گویا کہ فتوضأ بہ، چنانچہ اسی نبیذ تمر سے حضور نے وضو فرمایا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، شراب و طہور، یعنی نبیذ تمر پینے کے لحاظ سے ایک پاکیزہ مشروب ہے، اور طہارت کے لحاظ سے باضابطہ جو ہے دوسرے کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو خود ایک تو حضور کا عمل ہے کہ حضور نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا، یہ عمل ہی اس کے جواز کے لیے کافی تھا۔ عمل کے بعد پھر حضور نے صراحتاً ایک نص عطا فرمائی اور فرمایا، شراب و طہور، گویا کہ یہ ایک بہترین مشروب بھی ہے اور یہ طہور بھی ہے، یعنی آلہ طہور بھی ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ سفر میں، چونکہ یہ سفر کا معاملہ ہے، سفر میں اگر دوسرا کوئی پانی موجود نہ ہو اور نبیذ تمر ہی موجود ہو تو پھر نبیذ تمر سے وضو کیا جائے، نبیذ تمر سے وضو کیا جائے گا، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ابن مسعود کی حدیث تھی۔ اب ابن مسعود کی یہی روایت دوسری سند کے ساتھ اور اس کے علاوہ کچھ اس میں اضافہ بھی ہے، صاحب کتاب اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عمر الحوضی قال حدثنا حماد بن سلمۃ قال اخبرنی علی بن زید بن جدعان، اس نام کو ذہن میں رکھیے، علی بن زید بن جدعان، اخبرنی علی بن زید بن جدعان، آگے جو ہے اس نام کی بنیاد پر اس حدیث کی سند پر کلام کیا جائے گا۔ علی بن زید بن جدعان وہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں، مولا ابنتی عمرہ، ان عبید اللہ بن مسعود ان عبداللہ بن مسعود انہو کانا۔ اب یہ روایت کس کی ہے؟ ابو رافع کی۔ اوپر والی روایت ابن عباس کی تھی، یہ ابو رافع کی ہے۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہو کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ ابن مسعود لیلۃ الجن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
وأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتاج الی ماء یتوضأ بہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پانی کی ضرورت تھی جس سے وضو کیا جا سکے۔ ولم یکن معہ الا نبیذ، اور ابن مسعود کے پاس سوائے نبیذ کے کوئی دوسرا پانی نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمرۃ طیبہ وماء طہور، یہ پاکیزہ پھل ہے اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ فتوضأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نبیذ تمر سے وضو فرمایا۔ یہ احادیث ابن مسعود کی حدیث دو طریق سے، ایک ابن عباس کے طریق سے، دوسرے ابو رافع کے طریق سے آئی۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام اعظم نے یہ قول کیا ہے کہ سفر میں جس کے پاس نبیذ تمر کے علاوہ دوسرا کوئی پانی نہ ہو صحیح، تو پھر اسے وضو کرنا ہے اور تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام طحاوی کا تبصرہ دیکھ لیجیے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے فرمایا، فذهب قوم الى ان من لم یجد الا نبیذ التمر فی سفرہ یتوضأ بہ، فقہا کی ایک جماعت، اس سے مراد کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس روایت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ابن عباس پر اور ابو رافع پر۔ فذهب قوم الى من لم یجد الا نبیذ التمر فی سفرہ توضأ بہ، تو ایک فقہا کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ جو شخص سفر میں نبیذ تمر کے علاوہ کچھ نہ پائے تو پھر اس نبیذ تمر سے وضو کرے۔ واحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار، اور انہوں نے اس سلسلے میں اس جسی حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ ومن ذهب الی ذلک ابو حنیفہ تھا، اور جو فقہا اس طرف گئے ہیں ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے، یعنی آپ کا بھی یہی مذہب ہے کہ سفر کے دوران نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، لا یتوضأ بنبیذ التمر، نبیذ تمر سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن لم یجد غیرہ، اور جس کے پاس نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح پانی نہ ہو، تیمما، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے، ولا یتوضأ بہ، اور نبیذ تمر سے وضو نہ کرے۔ وممن ذهب الى هذا القول ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو فقہا اس قول کی طرف گئے ہیں انہی میں سے امام ابو یوسف کا نام بھی آتا ہے، گویا یہ دوسرا قول امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہے۔ قول اول کی دلیل صاحب کتاب ذکر کر دیے، ابن مسعود کی روایت جو طریق سے آئی، ابن عباس کے طریق سے، ابو رافع کی طریق سے۔ پھر قول ثانی کی وضاحت کر دیے کہ قول ثانی کیا ہے، کہ نبیذ تمر سے وضو کی اجازت نہیں ہے بلکہ تیمم کرنا واجب ہے۔ اب امام طحاوی فریق ثانی کی طرف سے، یعنی امام ابو یوسف کی طرف سے فریق اول کے دلائل کا جواب پیش فرماتے ہیں۔ یہاں سے جواب شروع ہوتا، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى أَهْلِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، یعنی اس قول کے کہنے والوں کی طرف سے پہلے قول کے قائلین کے خلاف دلیل یہ ہے، یعنی امام ابو یوسف کی طرف سے امام اعظم کے قول کے خلاف دلیل یہ ہے کہ جس حدیث سے آپ نے استدلال کیا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث سے آپ نے اس بات پر استدلال کیا کہ سفر میں نبیذ تمر سے وضو کیا جائے گا اور تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ابن مسعود کی یہ روایت جن طریقوں سے بھی آئی ہے، جن سندوں کے ساتھ آئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ خبر واحد ہے، یعنی متواتر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کہ وہ لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے اور حضور نے نبیذ تمر سے وضو کیا، یہ حدیث جتنی سندوں سے آئی ہے وہ تمام سندیں مل کر بھی متواتر نہیں ہیں بلکہ خبر واحد ہی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے تیمم کے حوالے سے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو قرآن صاف یہ کہتا ہے
کہ جب تم مائع مطلق نہ پاؤ تو تیمم کرو، مائع مطلق نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے نبیذ تمر یہ مائع مطلق نہیں ہے، مائع مطلق نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ نبیذ تمر کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا۔ آپ نے جو حدیث بیان کی ابن مسعود کی، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس کی جتنی سندیں ہیں تمام سندوں کو جمع کر دیا جائے جب بھی یہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی بلکہ خبر واحد ہی رہے گی۔ اب اگر اس کو خبر واحد مان لیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ نبیذ تمر کی موجودگی میں نبیذ تمر سے وضو کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو مطلق ماء ہے، مائع مطلق ہے، اس کے اندر قید کر دی گئی، قید کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی کتاب اللہ پر زیادتی کی گئی۔ تو آپ حضرات کے نزدیک بھی کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد کے ذریعے جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ پر زیادتی کے لیے حدیث کا کم سے کم متواتر ہونا یہ ضروری ہے، حالانکہ اس کی تمام سندوں کو ملائیں جب بھی یہ خبر واحد ہی رہتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں کتاب اللہ کے مطلق حکم کی تقید لازم آتی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ نبیذ تمر سے وضو کیا جائے اور تیمم نہیں کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے استدلال کا۔ دوسرا یہ کہ جن سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت آئی ہے، دونوں سندیں جو ہیں متکلم فی ہیں، ان دونوں میں کلام کیا گیا ہے، یعنی دونوں سندیں یہ کمزور ہیں۔ پہلی سند ابن لہیعہ پہلی سند میں ہے، یعنی باب کے شروع میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں ابن لہیعہ ایک راوی ہے۔ ابن لہیعہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کے زندگی کے دو دور گزرے ہیں۔ پہلے دور میں ان کا حافظہ قوی تھا، دوسرے دور میں ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا ائمہ اکرام ان کے پہلے والے دور کی حدیثیں قبول کرتے ہیں، اور دور ثانی میں چونکہ حافظہ کمزور ہو چکا تھا اور ان کی کتابیں بھی جل گئی تھیں، اس لیے دور ثانی کے روایات کو منکر اور ضعیف کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الجن کا جو یہ واقعہ ہے یہ دور ثانی کی روایت ہے، اس لیے یہ معتبر نہیں ہے۔ دوسری سند اس کی تھی، اس سند کے اندر علی بن زید بن جدعان کا نام آتا ہے۔ علی بن زید بن جدعان یہ منکر الحدیث اور ضعیف ہیں، منکر الحدیث اور ضعیف ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے۔ دوسری یہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام یعنی ابو رافع نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، یہ حدیث نہیں سنی ہے۔ تو گویا کہ دو سندیں، پہلی سند میں ابن لہیعہ کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، اور دوسری حدیث میں جو سند ہے علی بن زید بن جدعان ان کی طرف سے کہ وہ منکر اور ضعیف راوی ہیں، تو ان کی طرف سے حدیث ضعیف ہوئی۔ دوسرے یہ خود ابو رافع جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم ان سندوں کو صحیح بھی مان لیں تب بھی یہ زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہیں، متواتر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر اس کو سن لیجیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہم نے باب کے آغاز میں ذکر کی ہے، اس کے جتنے طرق ہیں، اس کی جتنی سندیں ہیں، وہ تمام سندیں مل کر بھی خبر واحد ہوتی ہیں، خبر واحد ہوتی ہیں۔ اور خبر واحد آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں دونوں کے یہاں خبر واحد کا مقام یہ ہے کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے، اور کتاب اللہ کا حکم مطلق ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، جب مائع مطلق نہ پاؤ تب تیمم کرو۔ اور نبیذ تمر یہ مائع مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر مائع مطلق ہوتا تو نبیذ التمر یعنی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا۔ مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس پر بلا قید پانی کا اطلاق ہوتا ہو، اس کو مائع مطلق کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تو یہ مائع مطلق نہیں ہے، جب مائع مطلق نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ترجمہ کر لیجیے۔ یہاں تک جو عبارت پڑھی گئی، جو مفہوم ہوا، اس کا ترجمہ کر لیجیے یہاں سے۔ ان عبداللہ بن مسعود، یہ دلیل ہے فریق ثانی کی طرف سے۔
عبداللہ بن مسعود، بے شک عبداللہ بن مسعود سے انما رویہ ما ذکرنا عنہ فی اول ھذا الباب، بے شک عبداللہ بن مسعود سے جو روایتیں ہم نے باب کے آغاز میں ذکر کی ہیں، من الطرق التی وصفنا، ان سندوں سے جیسا کہ ہم نے ذکر کی ہے۔ ولیست هذه الطرق تقوم بها الحجۃ علی من يقبل خبر الواحد، اور یہ تمام سندیں مل کر، ولیس هذه الطرق طرقا، اور یہ طرق سے مراد یہاں سندیں ہیں، اور یہ تمام اسناد مل کر ایسی سندیں نہیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے حجت قائم کی جا سکے ان لوگوں کے خلاف جو خبر واحد کو قبول کرتے ہیں، یعنی آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، یعنی اس کی جتنی سندیں ہیں ان تمام سندوں کو پیش کیا جائے تو وہ ان لوگوں کے یہاں بھی قابل حجت نہیں ہیں جو خبر واحد کو حجت مانتے ہیں۔ کیوں؟ ولم یجیء ایضا المجیء الظاہرہ، کیونکہ راوی کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ نہیں آیا۔ فیجب علی من یستعمل الخبر، اگر راوی کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ آ جاتا تو پھر یہ متواتر طرق سے آئی ہوتی اور اس کو روایت کو قبول کر لیا جاتا۔ فیجب علی من یستعمل الخبر اذا تواترت الروایت به، تو پھر متواتر طرق سے آئی ہوئی روایت کو قبول کر لیا جاتا۔ فہذا مما لا یجب استعمالہ لما ذکرنا علی مذہب الفریقین اللذین ذکرنا۔ اس عبارت کا ترجمہ اس دوسرے انداز سے دیکھ لیجیے، یہاں سے شروع سے، ان عبد اللہ بن مسعود انما رویہ ما ذکرنا عنہ فی اول ھذا الباب من الطرق التی وصفنا۔ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہم نے اس باب کے آغاز میں ذکر کی ہے وہ ان سے ہمارے بیان کردہ طرق سے مروی ہے۔ ولیست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجۃ عند من يقبل خبر الواحد، اور یہ طرق، یہ سندیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے حجت قائم ہو جائے ان لوگوں کے نزدیک جو خبر واحد کو قبول کرتے ہیں۔ نیز ولم یجی ایضا المجیء الظاہرہ فیجب علی من یستعمل الخبر اذا تواترت الروایات به، نیز یہ حدیث مشہور ہو کر بھی نہیں آئی ہے کہ اس سے استدلال کرنا واجب ہو جائے ان لوگوں پر جو حدیث کو اسی وقت معمول بہا بناتے ہیں جب اس کی روایتیں مشہور ہو جائیں۔ فہذا مما لا یجب استعمالہ لما ذکرنا علی مذہب الفریقین اللذین ذکرنا، تو یہ ان روایتوں میں سے ہے جن پر عمل کرنا ہمارے ذکر کردہ دونوں فریقوں کے مذہب کے مطابق نہیں، اس وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا۔ تو اس پوری عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ صاحب کتاب اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن مسعود کی جو روایت ہم نے ذکر کی، اس کے جتنے بھی طرق ہیں ان کو جمع کیا جائے جب بھی یہ تواتر یا شہرت کی حد تک نہیں پہنچتے، اور قرآن کریم میں مطلقاً آیا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ جب مائع مطلق نہ پاؤ جب جو ہے تیمم کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے نبیذ تمر یہ مائع مطلق نہیں ہے، اگر مائع مطلق ہوتا تو اس پر پانی کا اطلاق ہونا چاہیے تھا، حالانکہ نبیذ تمر اس کا نام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ مائع مطلق نہیں ہے۔ جب مائع مطلق نہیں ہے تو تیمم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس حدیث کے ذریعے قرآن کے مطلق کو مقید کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی کی، جبکہ آپ کے نزدیک بھی قرآن پر زیادتی کے لیے قرآن کے مطلق کو مقید کرنے کے لیے یا عام کو خاص کرنے کے لیے حدیث کا جو ہے متواتر یا کم از کم مشہور ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک طریقہ تو یہ ہوا فریق اول کے مخالف دلیل قائم کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ، ابو عبیدہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ہیں، ان کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وقد روی عن ابی عبیدۃ بن عبد اللہ ما يدل على ان عبد اللہ لم يكن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اذ۔ پہلے تو یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث
دو سندوں سے ہم نے جس کو ذکر کیا، تو ایک تو ابن لہیہ کی وجہ سے پہلی حدیث یہ ضعیف ہے، اور دوسری حدیث علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، اور دوسری حدیث میں ضعف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو رافع کا سماع عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے اس حدیث کو رد کرنے کا کہ یہ واقعہ ہے لیلۃ الجن کا، یہ واقعہ ہے لیلۃ الجن کا، اور حضرت ابو عبیدہ جو حضرت ابن مسعود کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، وہ خود اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ تو اس حدیث کی بنیاد جس ذات کے اوپر تھی کہ حضور نے لیلۃ الجن میں نبیذ تمر سے وضو کیا، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنیاد کیا؟ ابن مسعود کا اس سفر میں آپ کے ساتھ ہونا، لیکن ابو عبیدہ آپ کے بیٹے خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ لیلۃ الجن میں میرے والد جو ہیں حضور کے ساتھ تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں تھے۔ اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے صاحب کتاب نے ایک سند پیش کی ہے کہ ابو عبیدہ نے جو انکار کیا ہے کہ میرے والد لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھے، اس کو صاحب کتاب نے باضابطہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود، یہ ہے، دیکھیے یہاں سے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا غندر عن شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال، عمر بن مرہ کہتے ہیں، قال قلت لابی عبیدہ، میں نے ابو عبیدہ سے کہا، اکان عبد اللہ بن مسعود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کیا عبداللہ بن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیلۃ الجن میں؟ فقال لا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ باضابطہ سند سے ثابت ہو گیا کہ ابو عبیدہ نے حضور کے ساتھ ابن مسعود کے ہونے کا انکار کیا ہے۔ دوسری سند اس کی، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وہب عن شعبۃ فذکر مثلہ باسنادہ، یہ دوسری سند ہے ابو عبیدہ کے قول کی۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، فلما انتفى عند ابی عبیدۃ ان اباہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اذن، جب ابو عبیدہ کے نزدیک، جب ابو عبیدہ اپنے والد کے حوالے سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ وہ لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے، یعنی جب ابن مسعود کے بیٹے نے اپنے والد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی نفی کر دی، فلما انتفى عند ابی عبیدہ، جب ابو عبیدہ کے نزدیک یہ بات منتفی ہو گئی کہ ان اباہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اذن، کہ ان کے والد لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے، تو جب یہ بات ابو عبیدہ نے انکار کر دیا اس کا، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى مِثْلِهِ، یہ الفاظ قابل توجہ ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے، وَهَذَا أَمْرٌ، اور یہ ایسی چیز ہے، لا يخفى مثلہ علی مثلہ، علی مثلہ میں ہذا ضمیر کا مرجع ابو عبیدہ ہے، اور مثلہ میں ہذا ضمیر کا مرجع امر ہے، ہذا امر میں، یہ ایسی چیز ہے کہ اس جیسے شخص پر ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، یعنی ابو عبیدہ جیسے صاحب علم کے اوپر اس جیسی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یعنی ابن مسعود کی مجلس میں، ابن مسعود کے نزدیک ابو عبیدہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے علم کے لحاظ سے اور تفقہ کے لحاظ سے، تو ایسے شخص کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے بیٹے خود انکار کر رہے ہیں کہ نہیں میرے والد جو ہیں لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھے، تو جب یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں آپ اس حدیث سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں بطل بذالک ما رواہ غیرہ، تو دوسروں نے جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے لیلۃ الجن کے واقعے کی کہ آپ حضور کے ساتھ تھے، نبیذ تمر سے حضور نے وضو کیا ہے، تو ان کے علاوہ، یعنی غیرہ میں ضمیر کا مرجع ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کے علاوہ جن لوگوں نے ابن مسعود سے روایتیں کی ہیں، مما یخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لیلۃ اذن اذ کان معہ، اور وہ اس میں خبر دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا
لیلۃ الجن میں، تو یہ تو اس وقت ثابت ہوگا جب کہ ابن مسعود ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن ابو عبیدہ کا انکار گویا کہ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ حضرت ابن مسعود لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک سوال ہے، ایک اشکال یہ ہے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، سوال یہ ہے کہ آپ نے ابو عبیدہ کی بات کو بیان کرنے کے لیے جو دو اثر ذکر کیے، ابو عبیدہ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ابو عبیدہ نے انکار کیا ہے اپنے والد کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں آپ نے دو روایتیں یہاں ذکر کی۔ وہ دونوں روایتیں منقطع ہیں سند کے لحاظ سے، کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد سے یعنی ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اور ہم نے جو روایتیں ذکر کیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، شروع میں ایک ابن عباس کی روایت اور دوسری ابو رافع کی روایت، تو وہ روایتیں متصل ہیں۔ اور آپ نے ہماری حدیث کے انکار میں ابو عبیدہ کے قول کو دو سندوں سے ذکر کیا، تو یہ دونوں سندیں منقطع ہیں اور ہماری سند یہ متصل ہے۔ یہ منقطع کیوں ہیں آپ کی پیش کردہ؟ کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے، لہذا ابو عبیدہ کے اور ان کے والد کے بیچ میں کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے ضرور، اب وہ کون ہے یہ پتہ نہیں۔ اور ہماری جو روایت کردہ حدیثیں ہیں وہ متصل ہیں، لہذا متصل قوت کے لحاظ سے منقطع سے اعلیٰ ہوتی ہیں، لہذا ہماری حدیثیں یہ قابل عمل ہوں گی، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا جواب امام طحاوی نے یہ دیا کہ ہم نے جو ابو عبیدہ کے قول سے استدلال کیا ہے تو اس لحاظ سے نہیں کیا ہے کہ ان کی سند میں انقطاع ہے یا ان کا والد سے سماع ثابت نہیں ہے، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے ہم نے استدلال کیا ان کے قول سے کہ ابو عبیدہ ایک ایسے بڑے عالم کے بیٹے ہونے کے علاوہ، یعنی خود ابن مسعود کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے عالم کا بیٹا اور فرزند ہونے کے علاوہ گھر کے اندر میل جول کے لحاظ سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ باپ حضور کے ساتھ کسی سفر پر گئے ہوں اور بیٹے کو اس کا علم نہ ہو۔ اس لحاظ سے ہم نے ابو عبیدہ کے قول کو جو ہے بطور سند یہاں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، الآثار الأول اولیٰ من هذا، ہماری پہلی والی حدیثیں جو ہم نے باب کے آغاز میں ذکر کی، وہ حدیثیں اس حدیث سے زیادہ اولیٰ ہیں جو ابو عبیدہ کا اثر آپ نے ذکر کیا۔ کیوں؟ لأنها متصلۃ، ہماری پیش کردہ روایتیں متصل ہیں، وہذا منقطع، اور آپ نے جو اثر ابو عبیدہ کا پیش کیا یہ منقطع ہے۔ کیوں؟ لأن ابا عبیدہ لم يسمع من ابیہ شیئا، کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ بھی نہیں سنا ہے، یعنی حدیث کی سماعت نہیں کی ہے۔ قیل لہ، تو اس سے کہا جائے گا لیس من هذه الجہة احتججنا بکلام ابو عبیدہ، ہم نے اس جہت سے ابو عبیدہ کے کلام سے دلیل نہیں پکڑی ہے، انما احتججنا به، ہم نے ان سے جو ان کے قول کو جو دلیل بنایا ہے اس طریقے سے، لأن مثلہ علی تقدمہ فی العلم وموضعہ من عبد اللہ بن مسعود، کیونکہ اس جہت سے ہم نے کہ ان جیسا شخص علی تقدمہ فی العلم، جس کو علم میں تقدم حاصل ہو، وموضعہ من عبد اللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کی نظر میں ان کا ایسا اونچا مقام ہو، وخلطتہ لخاصتہ من بعدہ، اور ایسا شخص کہ جو اپنے باپ سے مخالطت یعنی میل جول میں انتہائی خاص مقام رکھتا ہو، لا یخفی علیہ مثل ھذا من امورہ، تو ایسے قرب کا درجہ رکھنے والے پر یہ معاملہ کیسے مخفی رکھ سکتا ہے؟ فجعلنا قولہ حجۃ فیما ذکرناہ، چنانچہ ہم نے جو ہے اس طور پر ان سے استدلال کیا ہے
اور اس طور پر نہیں، لا من الطریق الذی وضعت، اس طور پر استدلال نہیں کیا ہے کہ جیسے کہ معترض نے پیش کیا۔ البتہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے بیٹے کا یعنی ابو عبیدہ کے اثر کو آپ منقطع کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اپنے باپ سے سما ثابت نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر کو مان لیتے ہیں۔ خود ابن مسعود سے کلام متصل کے ساتھ یعنی سند متصل کے ساتھ اسی بات کی تائید ہوتی ہے جو ابو عبیدہ نے کہا ہے۔ اگر اس حدیث کو، اس اثر کو آپ منقطع بھی مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایسی روایت بھی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے، یعنی ابو عبیدہ کی بات کی تائید ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، وقد روینا عن عبد اللہ بن مسعود من کلامہ بالاسناد المتصل، بلکہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کلام کا متصل سند کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں۔ ما قد وافق ما قال ابو عبیدہ، اور وہ روایت ابو عبیدہ کے قول کی موافقت بھی کرے گی۔ چنانچہ اب آپ اس روایت کو دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد الحذاء عن ابی معشر عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال لم اکن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ علقمہ نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود۔ اب علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگردوں میں ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سما ثابت نہیں ہے، بالکل متصل سند ہے۔ علقمہ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں، قال کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لم اکن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، میں لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھا، موجود نہیں تھا۔ ولا وددت انی کنت معہ، حالانکہ میری چاہت اور خواہش تھی کاش میں اس رات حضور کے ساتھ ہوتا۔ تو یہ تو بالکل متصل سند کے ساتھ بالکل واضح بات آ گئی کہ ابن مسعود نے خود اس بات کا انکار کر دیا کہ میں لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھا۔ حدثنا ربیع المؤذن، یہ اسی کی تائید میں دوسری روایت۔ قال حدثنا اسد قال حدثنا یحییٰ، آگے دیکھیے، یہ آ گیا یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ قال حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر عن علقمہ قال سألت ابن مسعود، حضرت علقمہ کہتے میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، کیا پوچھا؟ حل کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن احد، کیا لیلۃ الجن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھا، کوئی شخص تھا؟ فقال، تو حضور نے فرمایا، ابن مسعود نے فرمایا، لم یصحبہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت حضور کے ساتھ نہیں تھا، ولیکن فقدناہ ذات لیلۃ، لیکن ہاں ایک رات حضور کو ہم نے نہیں پایا، مطلب حضور موجود نہیں تھے، ہم نے حضور کو ایک رات گویا گم کر دیا، یعنی گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک رات حضور غائب ہوئے، یعنی جو ہے ایک رات حضور جنات کو تعلیم دینے کے لیے گئے۔ فقلنا، تو جب ہم ایک رات ہم نے حضور کو نہیں پایا تو ہم نے دل میں کہا استطیرا اوغ تیلا، یا تو کسی جن نے اچک لیا یا پھر دھوکے سے شہید کر دیے گئے۔ فتفرقنا فی الشعاب والاودیۃ نلتمسہ، تو ہم گھاٹیوں میں وادیوں میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے بکھر گئے۔ وبتنا بشر لیلۃ بات فیہا قوم، اور ہم نے جو ہے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری۔ نقول، ہم کہتے تھے استطیرا ام اغتیلا، یا تو آپ کو جنات اٹھا کے لے گئے یا پھر جو ہے دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ فقالا، تو حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ اتانی داعی الجن، میرے پاس جنات کا داعی آیا تھا۔ فذهبت اقرئهم القرآن، اور میں ان کو قرآن سکھانے کے لیے تشریف لے گیا تھا۔ فارانا آثارہم، پھر حضور نے ہمیں جنات کے کچھ نشانات دکھائے۔ اب یہ دیکھیے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دو سندوں کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا،
پہلی سند تو خود ابن مسعود نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ نہیں تھا، حالانکہ میری خواہش تھی، اور دوسری روایت سے یہ پتہ چلا کہ نہ صرف ابن مسعود بلکہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ نہیں تھے، اور یہ تمام لوگ حضور کی تلاش میں گھاٹیوں میں اور وادیوں میں حضور کو تلاش کر رہے تھے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فہذا عبد اللہ، دیکھیے فہذا عبد اللہ، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود، یعنی یہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ قد انکر ان یکون کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، آپ نے انکار کیا اس بات کا کہ آپ لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے۔ فہذا الباب ان کان یؤخذ من طریق صحۃ الاسناد، تو اگر اس باب کے اندر استدلال کیا جائے صحت سند کے راستے سے، یعنی اگر سند کی صحت کو دیکھتے ہوئے اگر مسائل کو اخذ کیا جائے اس باب میں، فہذا الحدیث الذی فیہ الانکار اولا، تو یہ حدیث جس میں ابن مسعود کا انکار موجود ہے یہ زیادہ اولا ہے، لاستقامت طریقہ و متنہ و ثبت رواتہ، کیونکہ لاستقامت طریقہ، کیونکہ اس کی جو سند ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی سند کی درستگی کا لحاظ کیا جائے، وہ متن ہی، اور اس کے متن میں کوئی اضطراب نہیں، وہ ثبت روات ہی، اور اس کے روات جو ہیں، راوی جو ہیں، وہ تمام راوی جو ہیں ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ تو اگر صحت سند کے لحاظ سے اگر حکم ماخوذ کیا جائے تو پھر یہ انکار والی حدیث یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی شاید۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے قیاس پیش کیا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن طریق النظری، اگر آپ اس سلسلے میں نظر اور قیاس پر توجہ دیں تو اس سے بھی اسی چیز کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے نظر طحاوی کے حوالے سے امام طحاوی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز مسلم ہے اور طے شدہ ہے، یعنی متفق علیہ ہے کہ کشمش اور سرکے سے وضو درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا وَإِنْ كَانَ مِن طریق النظری، اور اگر نظر کے طریقے سے استدلال کیا جائے فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ، تو ہمیں ایک متفق علیہ اصل ملی ہے، أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ وَلَا بِالْخِلِّ، زبیب کشمش اور سرکے کی نبیذ، کشمش کی نبیذ اور سرکے سے وضو جائز نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ سرکے سے اور کشمش کی نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے۔ فَكَانَ النَّظْرُ عَلَى ذَلِكَ أَن يَكُونَ نَبِيذُ التَّمْرِ أَيْضًا كَذَلِكَ، تو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ نبیذ تمر سے بھی وضو درست نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اصل متفق علیہ۔ دوسری وقد اجمع العلماء ان نبیذ التمر اذا كان موجودا في حال وجود الماء انه لا يتوضأ به، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نبیذ تمر موجود ہو ایسے موقع پر جبکہ فی حال وجود الماء، جبکہ مائع مطلق بھی موجود ہو، یعنی ایک طرف مائع مطلق ہو بالکل صحیح پانی اور دوسری طرف نبیذ تمر بھی ہو، تو مائع مطلق اور نبیذ تمر اگر دونوں موجود ہوں تو ایسی صورت میں نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ لیس بماء، کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے کہ یہ نبیذ تمر بھی ہو مائع مطلق بھی ہو تو نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، مائع مطلق سے وضو کیا جائے گا۔ اور پہلے ہی اصل کیا تھی کہ کشمش کی نبیذ اور سرکے سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ دیکھیے وقد اجمع العلماء ان نبیذ التمر اذا كان موجودا في حال وجود الماء انه لا يتوضأ به، اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بے شک نبیذ تمر جب کہ موجود ہو ایسی صورت میں جب کہ پانی مطلق پانی بھی موجود ہو، لا يتوضأ به، تو پھر نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، لأنه ليس بماء، کیونکہ وہ پانی نہیں ہے۔ فلما كان خارجا من حکم المياه، تو جب نبیذ تمر خارج ہو گیا پانیوں کے حکم سے، فی حال وجود الماء، پانی موجود ہونے کی صورت میں، کانا کذالک ہوا فی حال عدم الماء،
تو یہی حکم اس کا اس وقت بھی ہوگا جب کہ پانی موجود نہ ہو. یعنی جب مائع مطلق موجود ہے، اس کی موجودگی میں نبیذ تمر پانی کی تعریف سے خارج ہو گیا، تو جب مائع مطلق موجود نہیں ہے جب بھی یہ پانی کی تعریف سے خارج ہو جائے گا. اس لیے گویا کہ نبیذ تمر پانی ہے ہی نہیں. جب پانی نہیں ہے تو پھر پانی پر عدم قدرت جب ہو گئی تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی، وضو نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب آگے دیکھیے، وحدیث ابن مسعود الذی فیہ التوضؤ بنبیذ التمر انما فیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بہ وہو غیر مسافر. اب یہ تیسرا فریق اول پر ایک اعتراض. پہلے فریق اول کی تائید میں 2 روایتیں پیش کی ابن مسعود کی، اس کے بعد ان روایتوں پر کلام کیا ابن لہیہ کی وجہ سے پہلی سند پر، اور علی بن زید بن جدعان ایسی ایک راوی تھے، علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے دوسری سند پر. پھر اس کے بعد ان دونوں روایتوں کو صحیح مان کر یہ ثابت کیا کہ خود ان کے بیٹے اس بات کا انکار کر رہے ہیں. پھر ان ابو عبیدہ کی روایت پر انقطاع کا الزام لگایا گیا، تو پھر اس سے ہٹ کر خود ابن مسعود کی متصل روایتیں ذکر کی کہ نہ صرف وہ بلکہ کوئی صحابی لے لیتے جن میں حضور کے ساتھ نہیں تھا. تو ابن مسعود کے اوپر اس حدیث کا دار و مدار تھا، اور وہ ابن مسعود خود اس رات حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے نظر پیش کی گئی. اب یہ بھی ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ سفر میں نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، تیمم نہیں کیا جائے گا. جبکہ ابن مسعود کی جو حدیث گزری شروع باب میں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور نے نبیذ تمر سے وضو کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت حضور مسافر نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکے سے جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جس مقام پر آپ نے جو کہا جاتا کہاں گیا تو آپ مکے سے تشریف لے گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے مکے سے آپ تشریف لے گئے تو اس پر سفر کا اطلاق نہیں ہوگا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں. یعنی جس روایت سے تم نبیذ تمر سے وضو ثابت کر رہے ہو اس میں آپ کے مکے سے باہر جانے کا تذکرہ، یعنی آپ مسافر نہیں تھے. اور مکے کے مضافات میں اس وضو کا حکم مکے میں وضو کے حکم کی طرح ہے، کیونکہ وہاں نماز قصر نہیں کی جاتی، نماز قصر نہیں کی جاتی. دیکھیے، وحدیث ابن مسعود الذی فیہ التوضؤ بنبیذ التمر، اور ابن مسعود کی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ نبیذ تمر سے آپ نے وضو کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بہ وہو غیر مسافر. تو بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو اس وقت آپ مسافر نہیں تھے. کیوں؟ لأنہ انما خرج من مکہ یریدہم، کیونکہ آپ مکے سے انہیں تعلیم دینے کے لیے نکلے تھے. فقیلا، تو کہا جائے گا انہ توضأ بنبیذ التمر فی ذلک المکان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نبیذ تمر سے وضو کیا، وہو فی حکم من ہوا بمکہ، اور حضور ایسی زمین پر تھے جیسے کہ مکے میں رہنے والے کا حکم ہوتا ہے، یعنی جو مکے میں رہتا ہے وہ نماز کی قصر نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے حضور نے جہاں پر وضو کیا نبیذ تمر سے وہ جگہ بھی مکے کے مضافات میں تھی جہاں پر قصر کا حکم نہیں تھا. لأنہ یتم الصلاۃ، کیونکہ وہاں پر حضور نے پوری نماز ادا کی تھی. تو پوری نماز کا ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سفر کی حالت نہیں تھی. ایک بات. دوسری چیز یہ فہو ایضا فی حکم استعمالہ ذلک النبیذ ہنالک فی حکم استعمالہ ایاہ بمکہ. اگر بالفرض یہ دونوں روایتیں مان لی جائیں، ثابت ہو جائے ابن مسعود کی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا شہر اور جنگل میں ہر جگہ وضو جائز ہے، اور شہروں میں پانی کا وجود ثابت ہے، تو اس سے وضو وہاں بھی درست ماننا ہوگا جس کے آپ بھی قائل نہیں ہیں. جب اس کے ترک پر اجماع ہے تو اس کی ضد پر عمل کیا جائے گا، اور ان شہروں میں جو ان کے حکم میں ہیں ان میں اس حدیث کو چھوڑنا پڑے گا. جب نبیذ کا حکم پانی سے مختلف ہوا تو کسی حال میں بھی اس کا جواز ثابت نہیں ہوگا. اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجیے. اب یہاں سے ترجمہ کیجیے. فہو ایضا فی حکم استعمالہ، یعنی اگر یہ اثر ثابت ہو جائے تو فہو ایضا فی حکم استعمالہ ذلک النبیذ ہنالک فی حکم استعمالہ ایاہ بمکہ. فلو ثبت ھذا الاثر، اگر یہ اثر ثابت ہو جائے کہ ان النبیذ مما یجوز التوضؤ بہ، کہ نبیذ ان چیزوں میں سے ہیں
جن سے وضو جائز ہوتا ہے فی الامصاری والبوادی، شہروں میں بھی اور وادیوں میں بھی، ثبتا تو اس سے یہ ثابت ہوگا انہ یجوز التوضؤ به فی حال وجود الماء وفی حال عدمہ، کہ نبیذ تمر سے پانی کی موجودگی میں بھی وضو جائز ہو اور پانی کی عدم موجودگی میں بھی وضو جائز ہو۔ فلما اجمعوا علی ترک ذلک والعمل بضدہ، لیکن جب فقہا نے اس بات پر اجماع کر لیا علی ترک ذلک، اس کے ترک پر، یعنی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ فلما اجمعوا کے اوپر ایک مسئلہ ذکر کیا کہ نبیذ تمر بھی ہو مائع مطلق بھی ہو، تو ایسی صورت میں مائع مطلق سے وضو ہوگا، نبیذ تمر کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے فلما اجمعوا علی ترک ذلک، جب پانی کی موجودگی میں نبیذ تمر کو چھوڑنے پر اجماع ہو گیا، والعمل بضدہ، اور اس کی ضد پر عمل ہوا، اس کی ضد پر عمل کیا جاتا ہے، فلم یجیز التوضؤ به فی الامصار، لہذا فقہا نے نبیذ تمر سے شہروں میں وضو کرنے کی اجازت نہیں دی، ولا فیما حکمہ حکم الامصاری، اور نہ ان علاقوں میں وضو کرنے کی اجازت دی جو مصر کے حکم میں ہیں۔ ثبت بذالک، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ترکہم لذالک الحدیث، کہ گویا کہ ان حضرات نے اس روایت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ وخرج حکم ذالک النبیذ من حکم سائر المیاہ، اور اس نبیذ کا حکم باقی تمام پانیوں سے خارج ہو گیا۔ فثبت بذالک، تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہ لا یجوز التوضؤ به فی حال من الاحوال، کہ کسی حال میں بھی نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں، اور یہی وہو قول ابی یوسف، اور یہی امام ابو یوسف کا قول ہے، وہو النظر عندنا، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہی ہمارے یہاں نظر کا تقاضا ہے، یعنی گویا کہ صاحب کتاب امام طحاوی کے نزدیک بھی یہاں پر قول ثانی امام ابو یوسف کے قول کی ترجیح ہے، امام طحاوی کے نزدیک یہی قول جو ہے راجح ہے، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کی سبق کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالی باب المسح علی النعلین، نعلین پر مسح کرنے کا باب ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔